بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عینیہ بن حسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں سے کسی ایک کو چوم رہے۔ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں چوم رہے ہیں، جبکہ میرے یہاں تو 10 بیٹے ہیں، لیکن میں نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں چوما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ مسند احمد 7121 صفحہ نمبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن زیاد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو وضو کر رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ وضو خوب اچھی طرح کرو، کیونکہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جہنم کی آگ سے ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ مسند احمد 7122 صفحہ نمبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرویت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، میری امت کا سب سے بہترین زمانہ وہ ہے جس میں مجھے مبعوث کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد والوں کا زمانہ، پھر اس کے بعد والوں کا زمانہ سب سے بہتر ہے۔ اب یہ بات اللہ زیادہ جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے مرتبہ بھی بعد والوں کا ذکر فرمایا نہیں۔ اس کے بعد ایک ایسی قوم آئے گی جو مٹھاپے کو پسند کریں گی اور گواہی کے مطالبے سے قبل ہی گواہی دینے کے لیے تیار ہوگی۔ مسند احمد 7123 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرویت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہندوستان کا وعدہ فرمایا رکھا ہے۔ اگر میں اس جہاد میں شرکت کر سکا اور شہید ہو گیا تو میرا شمار بہترین شہیدوں میں ہوگا، اور اگر میں زندہ واپس آ گیا تو میں نار جہنم سے آزاد ابو ہریرہ ہوگا۔ مسند احمد 7128 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرویات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رابعہ بن سیبان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اس بلا خانہ پر چڑھ گیا جہاں صدقے کا اموال پڑے تھے۔ میں نے ایک کھجور پکڑ کر اسے اپنے منہ میں چبانا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے نکال دو، کیونکہ ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ مسند احمد صفحہ نمبر 1731 حضرت امام حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان مرد یا عورت کو کوئی مصیبت پہنچے، خواہ اس گزرے ہوئے کتنا ہی لمبا عرصہ ہو چکا ہو، اور جب بھی اسے وہ یاد آئے اس پر وہ ان اللہ و انا الیہ راجعون کہہ لیا کریں، تو اللہ تعالیٰ اسے اس پر وہی ثواب عطا فرمائیں گے
جو اس مصیبت پہنچنے کے دن پر عطا فرمایا تھا۔ مسند احمد 1734 حدیث نمبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصل بخل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ مسند احمد 1736 صفحہ نمبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی مرویت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار کاموں کو چھوڑ دیں۔ مسند احمد 1737 صفحہ نمبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی مرویت۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔